أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 104۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم کبھی بھی ہمت مت ہارو، کمزور مت پڑو، اور ہر آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں اترتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کا ایک کامن لیسن ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں اتری ہے، پھر ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے۔ تو اوپر سے بات چل رہی ہے جنگوں کی، کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیسا ہمیشہ آرمڈ ہونا چاہیے، ویپنز اور اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور اپنے بچاؤ اور ڈیفنس کی چیزیں خود تمہارے پاس ہونی چاہیے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہنا تم کو۔ نمبر 1۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کے یعنی خاص لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے، مکے کے دشمنوں کی طرف، ان کا پیچھا کرنے میں، ان کا تعاقب کرنے میں، ان کو گھیرنے میں کمزوری مت دکھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروعات انہوں نے کی، جنگ کی، اور تم کو مٹانے کی جب یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر تم کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جنگ میں تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، کشٹ اٹھانا پڑ رہا ہے، قربانیاں دینی پڑ رہی ہے، گردن کٹانا پڑ رہا ہے، کتنے بچے یتیم ہو جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات کہی ہے، ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تم کو تکلیف رہی ہے، تعلمون کس ورڈ سے بنا ہے؟ عذاب علیم۔ اکثر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں عذاب علیم، اسی علیم سے یہ بنتا ہے جس کا معنی تکلیف دہ، پینفل۔ تو اللہ تعالیٰ بولا ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہے، تم کو کشٹ اٹھانا پڑ رہا ہے، تم کو پین اٹھانا پڑ رہا ہے، تو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی تو دیکھو کہ جس طرح تم تکلیف اٹھا رہے ہو، کشٹ اٹھا رہے ہو، اسی طرح وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر واقعات دیکھیے، یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد یہ آیتیں اتری، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، جنگ احد میں تمہارے 70 لوگ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے لوگ تھے سب، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح ان کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے لیڈر مارے گئے، اور 70 کو تم پکڑ کر کے لائے، وہ تمہارے ایک آدمی بھی پکڑ کر کے لے گئے کیا؟ جنگ احد میں تمہارے 70 لوگ مارے گئے، لیکن ایک آدمی تمہارے پکڑ کے وہ مکہ نہیں لے گئے، لیکن تم نے تو 70 کو مارا بھی جب وہ تمہیں مارنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے تھے۔ پھر آپ دیکھو کہ تم یہاں مدینے سے کتنے کلومیٹر دور جا رہے ہو لڑنے کے لیے، 10 20 30 کلومیٹر، وہ مکے سے 400 کلومیٹر کا، 450 کلومیٹر کا کی جرنی طے کر کے تمہیں مارنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ان کو کشٹ نہیں ہو رہا ہے، ان کے بچے یتیم نہیں ہو رہے، ان کو پیسہ نہیں لگ رہا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جس طرح تکلیف ہو رہی ہے تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہاں، لیکن ایک پلس پوائنٹ تمہارے لیے کیا ہے
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ تمہارے لیے پلس پوائنٹ ہے. تم اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہو، آشا رکھتے ہو، ہوپ رکھتے ہو، ما لا یرجون، جس چیز کی ان کو امید اور آشا نہیں ہے، ہوپ نہیں. کیا چیز کی؟ فار ایگزامپل آج ان کے لوگ مارے گئے، چھوڑیے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. تمہارے لوگ بھی مارے گئے. تمہارے لوگ کہاں گئے؟ مرنے کے بعد کہاں گئے؟ جنت میں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احد میں جو شہید ہوئے تمہارے بھائی، اللہ نے ان کی روحوں کو گرین برڈ کی شکل میں بنا کر کے ان اس میں ڈال دیا ہے. وہ جنت میں گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ان کے بھی مرے 70، وہ کہاں گئے؟ جہنم میں گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہو، آخرت کی امید. ان کو تو وہ بھی نہیں ہے. وہ دنیا کے لیے اتنا کیا کر رہے ہیں؟ پریشرم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا اور بڑا بدھیمان، حکمت والا، وزڈم والا. اب آج کے کانٹیکسٹ میں آئیے. غزہ میں جنگ چل رہی ہے، ادھر بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، ادھر بھی مارے جا رہے ہیں. ادھر بھی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے، ادھر بھی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر ہیں. کیونکہ ایک کے جو شہید ہیں وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور دوسرے کے جو شہید ہیں، شہید نہیں سوری، ہم لوگ کیا کہیں گے، مردے مارے جا رہے ہیں، جو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو رسوا کر رہا. تو یہاں سے ایک اب کامن لائف میں اس کو دیکھیں گے. کامن لائف میں، ہماری عام زندگی میں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ اگر آپ صحیح ہیں، صحیح بات بول رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو کبھی بھی اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن اگر غلط بات پر اڑا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے نا، پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، بلکہ تیاریاں کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے آپ کو ہرانے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو آپ صحیح پہ رہتے ہوئے پیچھے کیوں ہٹیں گے؟ کیا کوئی تک بنتا ہے اس کا؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کبھی نہیں. اور کسی بھی اچھے معاملے، بعض لوگ بولتے ہیں ارے نہیں ہوتا، چھوڑو ہٹاؤ، بہت کر لیا، بہت ہو گیا، حالات ایسے ہیں، اب کہاں سدھرنے والے ہیں. نہیں، یہ لولے لنگڑے جسٹیفیکیشن ہے، یہ عذر ہے، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا، کسی معاملے میں جو اچھائی کا ہے، نیکی کا ہے، گڈ کا ہے، اس میں تمہیں کمزور نہیں پڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہمت نہیں ہارنا ہے. نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھ لیجیے. ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ مدینے کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے جب اس آیت پر عمل کیا تو کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک دو جنگیں اور ہوئی. خندق، جنگ خندق ہوئی، ہاں ایک ہی جنگ ہوئی نا، جنگ خندق. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ اب وہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر اٹیک کریں گے. اب چینج ہو گیا معاملہ. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر اٹیک کیا اور اس کو اوورٹیک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈو ناٹ ویکن ان پرسوٹ آف دا اینیمی. If you should be suffering, so are they suffering as you are suffering, and you expect from Allah that which they expect not, and Allah is ever knowing and ever wise. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو لیسن ہے کہ ہمیں زندگی کے کبھی بھی کسی مرحلے میں، کسی اسٹیپ پر صحیح کام اگر کر رہے ہیں تو اسے بھی کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے.